الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، سورۃ البینہ کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھی گئی. آج ہماری گفتگو کا جو موضوع رہے گا وہ رہے گا اخلاص. اخلاص یعنی نیت کی پاکیزگی. ایک بات ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی بھی جو عمل ہے وہ جسم کی مانند ہے، اور اس کی نیت جو ہے، کس نیت سے وہ کام کیا گیا ہے، وہ روح کی مانند ہے. عمل اور نیت کا جو تعلق ہے وہ جسم اور روح کا تعلق ہے. کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے شعر کی تصویر بنی ہوتی ہے، لیکن وہ تصویر ہوتی ہے. جب اس میں روح ہوگی، زندہ شعر اور اس تصویر والے شعر میں کتنا فرق ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک انسان ہے، جب تک اس میں روح ہے یہ انسان ہے. اس کی روح نکل گئی، اب یہ ایک لاش ہے. یہ کتنا حسین ہو، اس کا ہر عضو بالکل ٹھیک ہو، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہو کہ بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، لیکن چونکہ اس میں روح نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یا اسی طرح سے آپ ایک اور مثال کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں. کرنسی جو ہے، نوٹس جو ہے، آپ کے پاس 500 کا نوٹ ہے، بالکل اسی شکل میں اسی قسم کا ایک نوٹ اور بھی آپ دیکھتے ہیں جو جعلی ہوتا ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ وہی آپ سمجھو، جسم تو سیم ہے لیکن اس میں روح نہیں. یہ نوٹ جو ہے، اس میں ریزرو بینک آف انڈیا جو ہے ان کے گورنر کے سائن نہیں، تو وہ سائن جو ہے وہ روح کا کام اس میں کرتی ہے. یا اس طرح بھی آپ سمجھیے، دوائیاں آپ لیتے ہیں، آج تو اکثر گھروں میں دوائیاں ہوتی ہیں، دوائیاں آپ لیتے ہیں، کوئی کیپسول آپ لیتے ہیں، بالکل اسی کلر میں، اسی ڈیزائن میں، اسی قسم کا
کیپسول بنایا جائے لیکن اس میں وہ دوا کے بجائے کچھ اور رکھا جائے تو اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، گویا وہ بھی وہی بے روح کا جسم ہوگا۔ تو اس چیز کے ذریعے یا ان باتوں کے ذریعے میں مختصراً اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جسم اور روح کا جو تعلق ہے یہ عمل اور نیت کا تعلق ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کریں، بظاہر کتنا خوبصورت عمل ہو، بظاہر کتنا اچھا عمل ہو، لیکن اگر نیت میں خلوص نہیں، اللہ کے لیے نہیں کیا گیا وہ عمل، تو اسے اس دن دھول بنا کر اڑایا جائے گا، ہباء منصورا، دھول بنا کر اڑایا جائے گا۔ اسی بات کو سورہ کہف میں کہا گیا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایسا کام کرنے والوں کے لیے جنہوں نے اگر اچھے کام بھی کیے ہوں گے، اہل کفر ہیں، بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن چونکہ نیت یہ نہیں تھی کہ ہمیں اس کا اجر ملے اللہ کے ہاں، نیت صرف یہ تھی کہ لوگ شاباشی دیں یا اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے یا شہرت کے لیے، کسی کے لیے وہ کام کیا تھا، چاہے اچھے کام کیے ہوں، بہت اچھے کام، لیکن اللہ کا ارشاد ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ہم میزان بھی قائم نہیں کریں گے، ان کے لیے میزان لگے گی ہی نہیں، ان کے عمل تولے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جب کیے ہی نہیں اللہ کے لیے، ان کے لیے میزان نہیں ہوگی۔ یہ میزان جو لگے گی ایمان والوں کے لیے لگے گی۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما امیروا، نہیں حکم دیا گیا انہیں کسی بات کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، الا مگر لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی عبادت، اور وہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے حاکمیت کو خالص کر کے، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، حنفاء، ہر طرف سے کٹ کر، یعنی ہر طرف سے کٹ کر، کوئی بھی ذرا سی بھی نیت میں خرابی نہ ہو کہ نہیں ہم یہ کام تو کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن چلو اللہ کے ساتھ فلاں شخص بھی خوش ہو جائے گا، فلاں شخص بھی راضی ہو جائے گا، فلاں شخص بھی میری تعریف کرے گا، تھوڑا سا بھی یہ اس میں آ جائے تو آپ یہ سمجھو اس سارے جو اعمال ہیں یہ حبط ہو جائیں گے، یہ ہباء منصورہ کی اس لسٹ میں آ جائیں گے، ان کو بھی دھول بنا کر اڑایا جائے گا، یہ اس فیک کرنسی کی طرح ہوں گے، جس دکاندار کے بھی پاس آپ نوٹ دیں گے وہ ٹھیک طرح سے دیکھتا ہے یہ جعلی تو نہیں، اسی طرح سے ہر عمل کو وہاں دیکھا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصلہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم چھلکا اتارتے ہیں کسی چیز کا اور اندر سے مغز نکالتے ہیں، اخروٹ کو ہم توڑتے ہیں اندر سے مغز نکالتے ہیں، تو وہاں ہر عمل، اس عمل کو توڑا جائے گا، گویا دلوں کو چیرا جائے گا اور اندر سے دیکھا جائے گا کہ یہ کس لیے یہ کام کیا تھا، غرض کیا تھی۔ اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے کام کیا ہو یا اپنے مزے کے لیے، لطف کے لیے، جیسے ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، کبھی اس کا مس ہو جاتا ہے تہجد، وہ کہتا ہے یار آج میرا تہجد مس ہو گیا، چلو بھائی توبہ کریں گے، وہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، یا کیا کرے گا، یعنی مزہ جو ہے وہ مزہ کہاں، وہ مزہ ہی ہے، وہ یہ جو تہجد نہیں پڑھ رہا تھا مزے کے لیے پڑھ رہا تھا، لطف کے لیے پڑھ رہا تھا۔ مزے کے لیے بھی کوئی عبادت کی جائے اس کا بھی اجر نہیں ملے گا، لوگوں کے دکھانے کے لیے جو کام کیا جائے اس میں بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، یا ایسا عمل جس میں وہ سمجھے کہ نہیں اس سے مجھے فلاں فائدہ ہوگا، یہ میرے لیے ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کی نیت سے بھی عمل کیا، وہی عمل کیا،
لیکن نیت تھی ایکسرسائز کی، اللہ کی رضا کی نیت نہیں تھی، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس طرح سے آپ سمجھیے ایک جگہ ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، 1 کلو سونا ہے، 1 کلو لوہا ہے اور 1 کلو مٹی ہے۔ ہم تو کہیں گے اس کو وزن تو برابر ہے، کلو 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 وزن برابر ہے، لیکن ان کی قیمت برابر نہیں ہے۔ سونے کی قیمت اپنی ہوگی، لوہے کی اپنی ہوگی اور مٹی کی اپنی ہوگی۔ ہم سارے لوگ مسجد میں ہیں، ابھی ہم نماز ادا کریں گے، سارے ہی لوگ 2 رکعت ادا کریں گے، سارے ہی لوگ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں گے، سارے لوگ ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں گے، سیم بالکل ہوگا، جس طرح ایک کرتا ہے ویسے ہی سب کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں اجر جو ہوگا بالکل ایک جیسا نہیں ہوگا۔ وہاں یہی سمجھا جائے گا کچھ سونے کی ڈھیریاں ہوں گی، کچھ لوہے کی ڈھیریاں ہوگی، کچھ مٹی کی ڈھیریاں ہوں گی۔ اس چیز پر یا اس ٹاپک پر میں گفتگو کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی پر سارا دار و مدار ہے۔ روٹین میں ہم آتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ اور نیت کے استحضار کے ساتھ، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، بڑی اہم بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ جو ہے یہ بد نیت نہیں ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ بے نیت ہے، یعنی نیت کے بغیر ہم آتے بھی ہیں، نماز بھی ادا کی، لیکن نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے آئے۔ روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، اچھے کام بھی ہم کرتے ہیں، صدقات بھی ہم کرتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں گفتگو کیجئے، آپ اپنے آپ سے گفتگو کیجئے، دل ہی دل میں اللہ سے کیجئے، اللہ میں تیرے ہی لیے آ رہا ہوں، اے اللہ میرے دل میں اخلاص ڈال دے۔ حملہ تو شیطان کرتا ہے، نفس بھی حملہ کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ نہیں میں چلا ہوں نماز کے لیے، 10 آدمی دیکھیں گے، تعریف میری کریں گے، یا بار بار کبھی ایک قسم کا خیال آئے گا، کبھی دوسرے قسم کا خیال آئے گا، لیکن ہم نے فوراً خیال سے واپس آنا ہے پھر اللہ کی طرف، کہ اللہ تو ہی مجھے اخلاص عطا کر، میں آ رہا ہوں نماز کے لیے، جا رہا ہوں، میری نماز کو قبول فرمانا، میرے یہ قدم جو مسجد کے لیے اٹھ رہے ہیں ان کو قبول فرمانا۔ میں بار بار اللہ سے گفتگو کرنی ہے، گویا نیت کا استحضار جسے ہم کہتے ہیں، نیت کا استحضار اگر نہ ہو، یعنی ہم حاضر نہ ہو اللہ کے سامنے، یہ ہمیں محسوس ہو کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے ہوں، گفتگو کر رہا ہوں اللہ سے، تو اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مخلصین لہ الدین۔ اخلاص کی کیا اہمیت ہے اس بات سے آیا ہے کہ اپنے دین کو خالص کرنا ہے۔ دوسری چیز سورہ ماؤن میں ہم پڑھتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ تو دیکھیے آپ کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے، تباہی اور بربادی ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں اور وہ دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں، ایسے نمازوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، وہ اجر ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا سزا ملے گی۔
من صلی یرائی فقد اشرک، کیونکہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی، جس نے ریاکاری کے طور پہ نماز ادا کی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا جانا چاہیے جو بھی کام کرے، لیکن اگر اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ چلو فلاں بھی راضی ہو جائے گا، میرے والد راضی ہو جائیں گے، یا میرا فلاں استاد راضی ہو جائے گا، کہا یہ تو شریک ٹھہرایا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو۔ خالص ہماری نیت جب تک یہ نہ ہو کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، پھر اس پر اجر ملے گا، ورنہ کہا جائے گا جس کے لیے آپ نے یہ کام کیا جاؤ ان سے اجر مانگو، وہی ان کا اجر آپ کو دیں گے۔ یہاں اب ایک نقطے کی طرف ہم اور آتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اخلاص صرف خاص موقعوں پر نہیں، وفاداری دکھانا، لائلٹی دکھانا صرف خاص موقعوں پہ ہی نہیں، کچھ ایسے بھی موقع آتے ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن بھی پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیں برے موقع پر بھی آزماتا ہے کہ کیا اس موقع پہ بھی یہ میرے وفادار ہیں، اس وقت بھی ان کے دل میں اخلاص ہے۔ مثلا ایک شخص جو کسی کے ہاں کام کرتا ہے، اپنے باس کے لیے کہتا ہے کہ میں بالکل مخلص ہوں، وہ کمال نہیں ہے، وہ تو اس سے کچھ لے رہا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر، ایسے شوہر سے جو بڑا مالدار ہے، اخلاص جتاتی ہے کہ میں بڑی دل سے آپ کو چاہتی ہوں، لیکن پیسہ اس کے پاس ہے۔ اب اس کے اخلاص اور اس کی نیت کب پرکھی جائے گی؟ اگر اس کی نوکری چھن جاتی ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ اپاہج ہو جاتا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا اس کے دل میں نیت کیسی ہے، کیا یہ سچ مچ محبت کرنے والی تھی شوہر سے یا نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے دل میں کتنا اخلاص ہے، کتنی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں، وہ صرف اچھے دنوں میں ہی نہیں دیکھے گا، وہ برے دن بھی لاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مختلف قسم کے نقصانات کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، دکھوں کے ذریعے وہ آزمائے گا کہ کیا ان حالات میں بھی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا ان حالات میں بھی یہ میرے لیے ہی بات کرتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہم نے کہ ہم کس وقت اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کس وقت ہمارے دل میں خلوص نیت ہے، اور کس وقت ہم یہاں شامل کر دیتے ہیں کسی اور چیز کو، ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے، سب اس سے ناراض، خدا سبز فلانی دعا میں آئیں گے نہیں قبول، فلاں چیز میری قبول نہیں ہوئی، اسے اخلاص نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے اگر رکھی ہے، پرفیکٹ قسم کی مثال وہ رکھی ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ مہاجرین ہوں یا انصار، ان کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ جس وقت وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، انہوں نے پہلے ہی اس قدم پہ حضور سے فرمایا۔ کچھ لوگوں نے کہا جب ان سے پوچھا جا رہا تھا ایک جنگ کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقول کما یقول اصحاب موسیٰ، اے اللہ کے رسول ہم وہ آپ سے نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جنگ کرے، ہم یہاں انتظار میں، جب تم جیت جاؤ گے ہم پھر اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ کہا ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ اور ایک شخص نے کہا انصار کی طرف سے جو ان کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں
لے جا کر بحر احمر میں جو ریڈ سی ہے اس میں کودنے کے لیے بھی کہیں کہ ہم کودنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کو مال کی ضرورت ہے، ہمارے مال کی ضرورت جتنا آپ چاہتے ہیں معاشیت لے جاؤ، ہمارے مال میں سے ہماری اجازت کے بغیر جتنا آپ کو مال چاہیے حاضر ہے. ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور اس کی مثالیں ایک دو نہیں، کئی مثالیں قائم کر دی ہیں، رقم کر دی ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. غزوہ احد کے موقع پہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا حضور علیہ السلام نے. آپ خود بھی زخمی تھے. زید بن ثابت کو بھیجا کہ آپ ذرا سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، میرا سلام کہیں، اور سلام کہنے کے بعد اس سے کہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کا حال کیا ہے. جب زید بن ثابت اس کے پاس جاتے ہیں اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جسم پر گنے گئے 70 زخم لگے ہوئے تھے، پورے 70 زخم لگے ہوئے تھے. آپ نے سلام کہا حضور کا، اور اس کے بعد کہا انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ کے بارے میں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب میں ایک تو سلام کہا اور اس کے بعد کہا کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. تم میرے ساتھی انصار سے، یہ انصاری صحابی تھے، میرے ساتھی انصار سے تم کہہ دینا کہ جب تک تمہاری آنکھیں جھپکتی ہیں، اگر تب تک دشمن حضور کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. بس یہ آخری الفاظ تھے. اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. یہ اخلاص ہے کہ اس آخری موقع پہ بھی 70 زخم کھانے کے بعد بھی اگر خیال ہے تو حضور علیہ السلام کا خیال ہے کہ اگر ان تک وہ پہنچ گئے دشمن اور کوئی زندہ رہے، کوئی شخص زندہ رہے، کسی کی موجودگی میں زندگی میں ان تک کوئی پہنچ گیا دشمن، تو یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اخلاص تھا، اللہ کے لیے محبت تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے محبت تھی. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جب تقریباً یہاں سے اب کوچ کرنے کا وقت قریب ہی تھا، اسی دور میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خط لکھا تھا حضور کو، اور آپ نے جواب میں کذاب کہہ کر جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں بھی رسول ہوں، ایک علاقہ آپ کا ہے ایک میرا ہے. تو جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم کذاب ہو. محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف ہیڈنگ تھی، یہی سلام اسی انداز سے کہا گیا تھا. حبیب بن زید واپس آ رہے تھے، عمان گئے تھے، عمان سے واپس آ رہے تھے، راستے میں مسلمہ نے پکڑا. بڑا ظالم تھا، وہ یمامہ کا حاکم تھا، وہاں اس نے زبردستی اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیا تھا اور بہت سارے مرتد ہو گئے تھے. وہ سب آپ جانتے ہیں. ان کو جب پکڑا اور کہا بھائی بتاؤ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا وہ تو رسول ہے، آخری رسول ہے. کہا نہیں، سچے رسول تو مسلمہ ہے، میں ہوں سچا رسول خدا کا. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انہیں تلخی سے جواب دیا کہ تم رسول نہیں ہو. انہوں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. کہا بتاؤ آپ کیا بولتے ہو؟ کہا نہیں تم نہیں ہو، تم کذاب ہو. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر اس کا ایک ایک انگ انہوں نے کاٹا. وہ جو رقص بسمل تھا، وہ تڑپنا ان کا جو تھا، اس کو دیکھ کر وہ کہکے لگا رہا تھا اور ایک ایک انگ اس کا کاٹتا جاتا تھا. لیکن اس نے آخری دم تک کہتا رہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے، خاتم النبی ہے. جس کے دل میں
اخلاص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا قائل ہو اور انہیں خاتم النبیین تسلیم کرتا ہو، اور پھر کسی بھی قسم کے حالات ہوں ان میں وہ اس ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے، وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اخلاص والے ہیں۔ ہمیں بار بار اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم گھر سے نہیں آ سکتے مسجد تک، ہم 5 یا 10 منٹ کے لیے اپنی دکان بند نہیں کر سکتے، اپنا کھیل نہیں روک سکتے، اپنا کوئی ذاتی کام ہے اسے روک نہیں سکتے، ہم اللہ بلا رہا ہوتا ہے، اللہ بلا رہا ہوتا ہے مسجد سے کہ میری حاضری کا وقت ہے، میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، ہم اتنا کام نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں آپ کہ اگر آپ پر ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے جسم پہ 70 زخم ہو، اس وقت کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت کیا کہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ کے ہم سبھی شاید اس وقت گالیاں تک بکیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی کسی چھوٹی سی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول ہم سے کہتے ہیں، فرماتے ہم سے کہ مجھے دیکھو، میری سنت پہ عمل کرو۔ آپ کیسے صبح کرتے ہیں، آپ کیسے شام کرتے ہیں، صبح اور شامیں حضور کی دیکھو، اس کے بعد اپنی صبح شامیں ایسی کرو۔ کس چیز سے محبت رسول رکھتے ہیں اس چیز سے محبت کرو، کس چیز سے نفرت ہے رسول کو اس چیز سے نفرت رکھو۔ لیکن ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری غمی کے جو موقع ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، ہم بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کو کہیں طاق پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کو اخلاص نہیں کہا جاتا۔ تو یہاں ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اخلاص اس چیز کا نام ہے، اگر اخلاص کی وجہ سے آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن خلوص کے ساتھ وہ غلطی ہو گئی، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ ابھی کل شام کا درس آپ نے سنا ہوگا، سورہ انبیاء کا درس جو ہو رہا تھا کہ ایک فیصلہ کر رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ایک فریق کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا کر ان کا سارا وہ چٹ کر جاتی ہیں۔ اب جو ان کے سامنے آتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ نقصان کتنا ہوا ہے، یہ جو فصل کا نقصان ہوا ہے اس کی قیمت دیکھی گئی، وہ اتنی نکلی کہ جتنی ان بکریوں کی قیمت تھی، کہا ان کی ساری بکریاں ان کو دے دو۔ انہوں نے فیصلہ کیا، قیمت ہی وہی بنتی تھی اس فصل کی۔ تو وہاں ان کے بیٹے بیٹھے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان میرے ذہن میں ایک اور فیصلہ ہے۔ کہا ہاں بیٹا بتاؤ۔ انہوں نے جو فیصلہ اس وقت سنایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے اس کا فہم سلیمان کو دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ بکریاں تو ان کو دے دی گئی، یہ کھیت ان کو دیں گے، یہ اس میں فصل اگائیں گے، جب فصل اتنی ہو جائے گی جتنی اس وقت تھی جب کہ بکریوں نے نقصان کیا ہے، تو اس وقت پھر یہ واپس کر دی جائیں گی بکریاں واپس اور ان کا کھیت واپس۔ ہاں تب تک بکریوں سے یہ فائدہ اٹھائیں، دودھ دھو لیں، ان کے بال کاٹیں، یا کوئی بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، لیکن اس وقت یہ پھر واپس کیا جائے گا۔ تو اس وقت داؤد علیہ السلام بڑا خوش ہوئے یہ فیصلہ سن کر، اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی بھی آپ نے تنقید نہیں کی، گویا اجتہاد کے ساتھ
اگر ایک اجتہادی غلطی بھی کبھی ہوتی ہے لیکن اخلاص کے ساتھ کی نیت صاف ہو، دھوکہ دینا مراد نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانا مراد نہ ہو، اس پر بھی ایک اجر ملتا ہے، اجتہادی غلطی پر ایک اجر ملتا ہے۔ اگر اجتہاد کر کے فیصلہ صحیح کیا گیا تو 2 اجر اس کے لیے ہوں گے۔ تو یہ اس سلسلے میں بس یہیں پہ ختم کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کہ وہ نکلتا ہے، رات کے وقت نکلتا ہے وہ صدقہ دینے کے لیے۔ جب وہ جاتا ہے تو صدقہ ایک چور کو دیتا ہے۔ صبح ہر طرف آواز اٹھی کہ رات کو صدقہ دیا گیا، وہ چور تھا۔ تو شخص نے کہا اچھا یہ چور تھا، میں کہا میں اور صدقہ کروں گا۔ اگلی رات کو پھر گیا تو اس نے صدقہ جو دیا اس وقت ایک زانیہ کو دیا۔ صبح پھر آوازیں اٹھی کہ بھائی صدقہ دیا گیا، ایک زانیہ کو دیا گیا، بدکار عورت کو دیا گیا۔ کہا اچھا وہ بدکار عورت تھی، ایسا پھر آج غلطی ہوگی۔ تیسرے دن وہ پھر جاتا ہے، پھر صدقہ دیا اس نے، اور اس وقت ایک غنی کو دیا، ایک مالدار کو دیا۔ پھر آوازیں صبح اٹھی کہ بھائی ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ تو پھر یہ شخص کہتا ہے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی۔ اے اللہ تیری حمد ہے، یعنی میں نے اخلاص کے ساتھ تیرے ہی لیے صدقہ کیا تھا، اب اگر یہ کسی کے ہاتھ میں پڑ گیا، کبھی غنی کے ہاتھ میں، کبھی زانیہ کے ہاتھ میں، کبھی اس کے ہاتھ میں، تو میری اس صدقہ کو قبول فرمائے، میں نے اخلاص کے ساتھ یہ صدقہ کیا تھا۔ تو اسے بتایا گیا، اسے بشارت دی گئی۔ کس طرح سے دی گئی؟ نیند میں دی گئی یا اس وقت کے نبی کے ذریعے، اس میں وہ تفصیل نہیں ہے۔ اس کو بشارت دی گئی کہ تمہارا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، تمہارے اس اخلاص کی وجہ سے، جو تم نے انتہائی خلوص نیت کے ساتھ یہ صدقہ دیا، تو چور کو جب دیا تو چور کی زندگی بدل گئی۔ آپ کی اس برکت کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے اس نے توبہ کی ہے، اب وہ چوری نہیں کرتا۔ زانیہ نے توبہ کی زنا سے، وہ بدکاری سے باز آ گئی تمہاری اس خلوص کی وجہ سے۔ اور غنی جو تھا وہ بڑا مالدار تھا لیکن انتہائی بخیل تھا، لیکن تمہاری صدقے کی وجہ سے، تمہاری اس خلوص کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی، اب وہ سخی بن گیا، اب وہ بخیل نہیں ہے۔ اس واقعے میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس کی بخاری میں ہے یہ واقعہ، کہ اس واقعے کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کی اہمیت سمجھائی ہے، کہ اخلاص نیت کے ساتھ اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، وہ غلطی ایک خیر میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، کسی ایسے شخص کی بھی مدد کر دیتے ہیں جو انتہائی خراب ہو ہر اعتبار سے، لیکن آپ کے اخلاص کی وجہ سے اس کی نیت بھی بدل سکتی ہے، اس کا کردار بھی بدل سکتا ہے، اس کی فکر بھی بدل سکتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ دار و مدار ہے ہمارے سوچنے پہ، ہماری نیت پہ۔ تو یہ مختصر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اس اخلاص کے موضوع پہ۔ آج میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، صرف اور صرف ایک ہی چیز، جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اگر ہمارے کیریکٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بلکہ ایسے ہوتے ہیں جمعہ سے پہلے جیسے تھے، جمعہ کے بعد بھی وہاں ایسے ہی ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے جیسے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں، قرآن سننے سے پہلے جیسے تھے، قرآن سننے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اخلاص کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں اخلاص کی کمی ہے۔ آئیے آج ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دعا کرو، پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ دعا کرو کہ اے الہ العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے دلوں کو مانج لیں، اس دل میں بس تیری محبت ہو، تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تیرے دین کی محبت ہو، تیرے بندوں کی محبت ہو،
مگر تیرے بندوں کی محبت تیرے لیے ہو۔ ہر چیز کی محبت، اگر کسی چیز کی محبت ہے، بیٹے کی ہے، باپ کی ہے، ماں کی ہے، وہ محبت بھی صرف تیرے لیے ہو، تجھ کو راضی کرنے کے لیے وہ محبت بھی ہو۔ اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ آج کے بعد ہم جو بھی کام کریں، نیک کام کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، صرف اور صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔